جو کچھ عدلیہ کے حوالے سے سامنے آیا ہے بڑے اس کے فار ریچنگ افیکٹس ہیں. یہ بڑا انپریسیڈنٹڈ ہے. جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس جمال بندوخیل ان کی جانب سے اختلافی نوٹ جو ہے وہ سامنے آیا ہے. یہ پوری ایک چارٹ شیٹ ہے. چیف جسٹس کو اسپیسیفکلی ٹارگٹ کیا ہے. جو ون مین شو کا کانسیپٹ چل رہا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. یہ اختیار چیف جسٹس کے پاس نہیں ہونا چاہیے. ثاقب نثار صاحب نے 30 سو موٹو نوٹسز لیے اور انہوں نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی. ثاقب نثار صاحب کی ڈیوریشن تھا نا، اس کو اڑا کے رکھ دیا. اختلاف ہونا بری بات نہیں ہے، لیکن اس اختلاف کو اس طرح سامنے آ جانا یہ بڑی خطرناک بات ہے. عمران خان صاحب کے لیے ایک اور نئی پریشانی سامنے آ گئی ہے. لیسکو ناراض ہو گئی جناب. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین، پاکستان بھی ایک عجیب ملک ہے. یہاں پہ اگر ایک ہفتہ سیاسی طور پہ گرما گرمی ہوتی ہے اور اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ چلیں اب کچھ ٹھنڈ ہوگی، اب کچھ ماحول ذرا ٹھیک ہوگا، تو اگلے ہفتے جو ہے وہ قانونی معاملات گرم ہو جاتے ہیں، عدالتی معاملات گرم ہو جاتے ہیں. عمران خان صاحب نے لاہور کے اندر جلسہ کیا اور ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ چلیں ٹھیک ہے، جلسہ کر لیا اور اس کے بعد انہوں نے ایک پٹیشن بھی دائر کی ہوئی ہے اور یہ معاملہ عدالت کے اندر جائے گا، ٹھیک ہے، اس کو کنسیڈر کیا جائے گا. لیکن کوئی یہ نہیں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ پچھلے 24 گھنٹے میں جو کچھ عدلیہ کے حوالے سے سامنے آیا ہے، سپریم کورٹ کے حوالے سے سامنے آیا ہے، بڑے اس کے فار ریچنگ افیکٹس ہیں. اور میں ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی وجہ کیا ہے، میں کیوں اس کو اتنا سیریسلی کنسیڈر کر رہا ہوں. کیونکہ یہ بڑا انپریسیڈنٹڈ ہے. یہ جو کچھ بھی ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں پچھلے 24 گھنٹے میں پاکستان کی عدلیہ کی تاریخ میں، میرے خیال میں شاید ہی پہلے کبھی اس طرح ہوا ہوگا جو پچھلے 24 گھنٹے میں ہو چکا ہے. اس سے پہلے ذرا 2-4 خبریں میں ذرا صرف آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. ایک تو جو سابق اٹارنی جنرل تھے شہزاد عطا الہی، ان کا استعفیٰ جو ہے وہ صدر مملکت نے باقاعدہ طور پہ منظور کر لیا ہے اور نئے جو اٹارنی جنرل ہیں وہ منصور عثمان عوان ہیں. یہ منصور عثمان عوان صاحب جو ہیں یہ پہلے ایکچولی شہزاد الہی سے پہلے جو ہے وہ ان کا نام جو ہے وہ فلوٹ ہوا تھا، لیکن چند ناگزیر وجوہات کی بنا کے اوپر وہ اس وقت اپنا عہدہ نہیں سنبھال سکے تھے. تو اب بالآخر جو ہے ان کو یہ ذمہ داری جو ہے وہ سونپ دی گئی ہے. تو بیسکلی کل جو ہیئرنگ بھی ہوئی تھی سپریم کورٹ میں، تو اس میں پاکستان کی جانب سے، حکومت پاکستان کی جانب سے اٹارنی جنرل وہاں پہ موجود نہیں تھے اور میں نے اس کو پن پوائنٹ بھی کیا تھا. تو کل شام کو جو ہے الٹیمیٹلی پھر ان کا نام فائنل کر کے جو ہے وہ فلوٹ کر دیا گیا ہے. موسٹ پرابلی آج جو ہے 11 بجے جب اس کیس کی سماعت ہوگی دوبارہ سے، یہ جو پاکستان تحریک انصاف کی پٹیشن ہے، تو اس کے اندر اٹارنی جنرل جو ہے وہ اب اس میں خود حاضر ہوں گے. اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ اب بلکہ میرے خیال میں آ جائیں قانونی معاملات کے اوپر ہی آ جائیں، اس کے بعد جو ہے کچھ اور سیاسی معاملات کے حوالے سے بھی کچھ خبریں ہیں، کچھ وہ بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں. اب میں اس سے پہلے ان عدالتی اور سیاسی معاملات سے جڑی ایک ذرا خبر میں آپ کو دینا چاہوں گا. ایک بہت امپورٹنٹ ہمارا جو ہے پوڈ کاسٹ جو ہے وہ آج رات کو ہم اسے ریلیز کرنے جا رہے ہیں. اور یہ جو پوڈ کاسٹ ہے یہ علی صاحی جو بیسکلی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ امیر بھٹی صاحب کے داماد ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی اے ہیں، اور ابھی جب تک پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی تو اس کے اندر وہ پروونشل منسٹر بھی تھے. بڑی کنٹروورسی ہے ان کے اوپر، اور کنٹروورسی یہ ہے کہ مسلم لیگ نون ان کے اوپر اس بات پہ تنقید کرتی ہے کہ جی ان کی وجہ سے لاہور ہائی کورٹ کے اندر تمام تر معاملات جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں جاتے ہیں. تو ان کے ساتھ ہم نے یہ پوڈ کاسٹ ریکارڈ کیا ہے، یہ اسکرین بھی آپ اس کے اوپر دیکھ رہے ہیں. بڑے سخت سوالات ان کے سامنے رکھے گئے ہیں. انہوں نے جو جوابات دیے ہیں اس سے کتنے کو مطمئن ہوتے ہیں. عدلیہ اور سیاست کا ملاپ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اوپر بڑی ڈیٹیل سے ذرا گفتگو ہوئی ہے. تو آج کل یہ جو بھی صورتحال بن رہی ہے اس کے اندر میرے خیال میں یہ ڈسکشن بڑی سننے سے تعلق رکھتی ہے. تو اس کو دیکھنا مت بھولیے گا. رات کو انشاءاللہ 7-8 بجے ہم اس کو ریلیز کریں گے. ابھی ایگزیکٹ ٹائم ہم نے فائنل نہیں کیا، لیکن آج ہی اس کو ریلیز کیا جائے گا. اچھا جی، اب 1 منٹ کے لیے ذرا سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ کل ہوا کیا ہے. کل یہ ہوا ہے کہ جناب سپریم کورٹ کے 2 ججز جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس جمال بندوخیل، ان کی جانب سے جو ہے وہ ایک اختلافی نوٹ جو ہے وہ سامنے آیا ہے. اچھا، عام طور پہ اختلافی نوٹس جو ہوتے ہیں وہ ہر ججمنٹ کے اندر ہوتے ہیں، جس میں مائنورٹی ججز جو ہیں وہ اپنا ڈسینٹنگ نوٹ جو ہے وہ دیتے ہیں کہ جی میں فلاں چیز سے میں ایگری نہیں کرتا، یا میرا جو میجورٹی کے ساتھ میرا فیصلہ جو ہے وہ نہیں جاتا، یا چلیں اگر میجورٹی کے ساتھ جاتا بھی ہے لیکن ایک پرٹیکولر پوائنٹ کے اوپر میں جو ہے اختلاف کرتا ہوں، تو وہ اپنے اختلافی نوٹ دیتے ہیں. لیکن یہ جو اختلافی نوٹ ہے جو ان 2 ججز کی جانب سے آیا ہے، یہ پوری ایک چارٹ شیٹ ہے. میں شاید اسے چارٹ شیٹ سے نیچے کا لفظ استعمال نہیں کر سکتا، کیونکہ انہوں نے چیف جسٹس کو اسپیسیفکلی ٹارگٹ کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ون مین شو کا کانسیپٹ چل رہا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، اور چیف جسٹس کے پاس جو لامحدود وسیع تر یہ جو اختیارات ہیں ان کو چیک کرنے کی ضرورت ہے. اور
اس میں انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس سپریم کورٹ عمر تا بندیال نے پنجاب اور کے پی میں انتخابات کے معاملے میں جو از خود نوٹس لیا تھا، اس میں جج صاحبان، یہ دونوں جج صاحبان کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو ریجیکٹ کر دیا تھا، اور ہمارے مطابق یہ فیصلہ 4-3 کا ہے، یہ فیصلہ 3-2 کا نہیں ہے، جس کی بنیاد کے اوپر چیف جسٹس نے یہ سب کچھ اناؤنس کیا تھا۔ اچھا، انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ اختلافی نوٹ کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ یہ ٹائمنگ ایک دن پہلے کی نہیں ہے، ایک ہفتہ پہلے کی نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس بات کا کہ اس سے پہلے جب یہ فیصلہ آیا تھا الیکشن کے حوالے سے، اور الیکشن کمیشن کو جو ہدایت کی گئی تھی، اس کو کافی دیر ہو چکی ہے، لیکن اس کے بعد جب الیکشن کمیشن نے انکار کیا کہ جی ہم الیکشنز جو ہے وہ 30 اپریل کو نہیں کر سکتے، 8 اکتوبر کو کریں گے، اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف سپریم کورٹ جاتی ہے۔ سپریم کورٹ میں پہلے دن یعنی کہ کل بینچ بنتا ہے، 2 بجے سماعت ہوتی ہے، اور اس کے تھوڑی دیر کے بعد، چند گھنٹوں کے بعد ہی اختلافی نوٹ جو ہے وہ پبلک ہوتا ہے، اور پتہ لگتا ہے کہ جو 2 ججز جو ہیں انہوں نے اس کے اوپر اختلاف کیا ہے۔ انہوں نے جو ہے وہ اس سلسلے میں ججز نے کہا کہ جی ججز کو ان کی مرضی کے برعکس بینچ سے نکالنے کی قانون میں اجازت نہیں ہے۔ 2 معزز ججز نے اپنا فیصلہ دیتے ہوئے بینچ میں رہنے یا نہ رہنے کا معاملہ چیف جسٹس کی ثوابدید پر چھوڑ دیا تھا، لیکن ان کا فیصلہ معاملے کے اختتامی حتمی فیصلے میں شامل ہے۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے کوئی ریکیوز نہیں کیا تھا اپنے آپ کو، ہم نے بینچ سے اپنے آپ کو الگ نہیں کیا تھا، ہم اس بینچ کا حصہ تھے، لیکن ہم نے فیصلہ پہلے سنا دیا تھا۔ ہم نے اینڈ تک ہمیں بیٹھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ ہم نے پہلے جو انیشل آرگومنٹس ہوئے تھے اسی کے اندر جو ہے ہم نے یہ دیکھ لیا تھا کہ سو موٹو نوٹس جو ہے وہ بنتا ہی نہیں ہے چیف جسٹس کا، تو ہم نے اس لیے ڈیسیجن پہلے دے دیا تھا، ہم بینچ سے الگ نہیں ہوئے تھے۔ البتہ 2 دیگر جو جج صاحبان تھے، جس میں مظاہر علی نقوی صاحب بھی شامل تھے اور جسٹس اعجاز الحسن بھی شامل تھے، وہ بینچ سے الگ ہو گئے تھے، انہوں نے ریکیوز کیا تھا اپنے آپ کو، کیونکہ ان کے اوپر اعتراض بھی اٹھایا گیا تھا، خاص طور پہ پی ڈی ایم کی جانب سے، حکومت کی جانب سے اعتراض اٹھایا گیا تھا، تو اس کے اوپر انہوں نے اپنے آپ کو ریکیوز کر لیا تھا۔ لیکن یہ 2 جج صاحبان جو ہیں کہتے ہیں ہم نے اپنے آپ کو بینچ سے الگ نہیں کیا تھا۔ اچھا، لیکن اس سارے چیز کے اندر یہ جو 27 پیجز کا جو فیصلہ، یہ جو اختلافی نوٹ سامنے آیا ہے، اس میں سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے حوالے سے بھی بڑی سخت زبان جو ہے وہ استعمال ہوئی ہے۔ یہ سامنے اس کے پیج نمبر 24 کے اوپر جو ہے یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ میں ذرا آپ کے ساتھ پڑھتا ہوں اس کو، اور اس کے بعد اس کو ذرا ٹرانسلیٹ بھی کرتا ہوں کہ اس کے اندر لکھا کیا ہوا ہے۔ اس میں لکھتے ہیں جی، ڈیورنگ دا ٹینیور آف چیف جسٹس ثاقب نثار 2016 to 2019, the Supreme Court used its suo motu powers to intervene in governance to an extent that had never been seen before. It is hard to do justice to Justice Nisar's whirlwind of on-bench and off-bench interventions, as he sought to fix all of Pakistan's socio-economic problems: water purity and distribution, milk production, public sector corruption, hospital management, educational disparities, and population control through the striking of the gavel. And within the first 3 months of 2018 alone, Nisar launched 30 suo motu cases, often prompted by news articles he read, headlines he watched on the evening news, or even posts he saw on social media. In one case, Nisar took suo motu notice of a photograph circulating on social media that showed a funeral procession passing over sewage in a narrow street. ثاقب نثار صاحب کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہوں نے صرف 3 مہینے 2018 کے 3 مہینے کے اندر ہی ثاقب نثار صاحب نے 30 سو موٹو نوٹسز لیے، اور انہوں نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی، جہاں کوئی چھوٹا سا ایشو ہوتا تھا ٹک کر کے جو ہے یہ بیٹھ کے سو موٹو نوٹس لے لیتے، چاہے وہ یہ کسی اخبار کی ہیڈ لائن ہو، ٹی وی چینل کے اوپر چلنے والی کوئی خبر ہو، یا سوشل میڈیا پہ چلتی ہوئی کوئی چیز ہو، یہ 1 منٹ میں سو موٹو نوٹس لے لیتے تھے۔ آگے لکھتے ہیں جی، upon taking suo motu notice, Nisar would then order public officials to present themselves before the court. During these proceedings, he would typically reprimand public officers and comment on state mismanagement, and in interim orders, he would direct public officers to remedy the issue and report back to the court, dismiss officers who did not adequately address his concerns, and sometimes even issue contempt of court charges against public officials who did not satisfactorily comply with his orders. Perhaps the most controversial example of Justice Nisar's suo motu jurisprudence was his order to construct new dams to resolve Pakistan water shortages for the collective benefit of the nation. Nisar launched a fundraising scheme for donations to pay for the multi-billion-dollar dam building project, authorizing televised ads in newspapers articles to openly solicit funding, and even ordering convicted parties in case to do with the assault, land acquisitions, and environmental damage to deposit funds into the fund for the dam for the court's new project. Off the bench, Nisar also transformed the role of the Chief Justice, donning the hat of government inspector and international fundraiser, showing up at hospitals, schools and water plants to assess their conditions, followed by news cameras. اڑا کے رکھ دیا، میں لٹرلی میں کہوں نا اس کو اڑا کے رکھ دیا ثاقب نثار صاحب کی
جو پورا ان کا وہ جو چیف جسٹس کے طور پہ جو ان کا ایک ڈیوریشن تھا نا اس کو اڑا کے رکھ دیا. انہوں نے کہا کہ جناب انہوں نے سو کالڈ ایک وہ جو ڈیم فنڈ بنایا تھا جس کو کوئی سینس نہیں تھی, جس کا کوئی سر پیر نہیں تھا, اس کے اندر بھی انہوں نے چھلانگ مار لی. کنوکٹڈ پارٹیز جو تھیں ان تک کو یہ کہہ دیا گیا کہ جناب آپ پیسے جو ہیں اس فنڈ کے اندر جمع کرائیں, اور اس کے بعد اخباروں میں اشتہار چل رہے ہیں تو ٹیلی ویژن کے اوپر ایڈ چل رہے ہیں. مجھے آج بھی اچھی طرح یاد ہے کہ ٹیلی ویژن چینلز کو انسٹرکٹ کیا گیا تھا مجھے کہ جی آپ لوگ جو ہیں وہ اس ڈیم فنڈ کے حوالے سے پروگرامز کریں اور اس کے اندر ایڈ لگائیں اور یہ نیوز کے اندر بھی دیں. مطلب اس طرح کی بہت سی فضول قسم کی کوریج ہوئی تھی, مذاق اڑایا تھا. مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں بھی اس بات کے بارے میں یہ کہتا تھا کہ بھائی اس کا کوئی سر پیر نہیں ہے, یہ ایک فضول قسم کی ایکسرسائز ہے, یہ ایک صرف پی آر ایکٹیویٹی ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اور ان دو جج صاحبان نے بھی جو ہے یہ سارا جو ہے وہ اپنا کرٹیسزم جو ہے وہ ثاقب نثار صاحب کی طرف ڈائریکٹ کیا. پھر ثاقب نثار صاحب کہتے ہیں کہ جی مجھے ڈیم والا بابا کیوں کہتے ہیں, پھر یہ ناراض ہوتے ہیں. تو آپ کے اپنے جج صاحبان جو ہیں وہ بھی آپ کی ان پالیسیز سے جو ہے اختلاف کر رہے تھے. اچھا, اب بہرحال میرے خیال میں کافی حد تک تو میں نے آپ کو بتا دیا. اس میں ویسے ججز نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو ایک تو سو موٹو نوٹس لینے کا جو اختیار ہے یہ کب استعمال ہونا چاہیے, یہ ہائی پبلک انٹرسٹ کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر استعمال ہونا چاہیے, یہ ہر چیز کے اوپر جو ہے اس کو استعمال نہیں ہونا چاہیے, یہ کسے استعمال کرنے کا رائٹ ہونا چاہیے, یہ اس کے اوپر بھی سوال ہے. پھر اس کے بعد بینچ کی فارمیشنز کے اوپر بھی جو سوال ہے کہ کیا فارمیشنز ٹھیک طرح سے ہوتی ہیں. جس طرح مریم نواز صاحبہ نے بھی پچھلے دنوں یہ بات کہی کہ جی بینچ فکسنگ کا معاملہ ہے, بار بار ایک ہی بینچ بنتا ہے, ہم خیال ججز کے ساتھ ہی بینچز بنتے جا رہے ہیں. تو ان جج صاحبان نے بھی اس کے اوپر اختلاف کیا ہے. اچھا, اس ساری چیز کو دیکھنے کے بعد اب ایک منٹ کے لیے ذرا آپ اس کا ایک برڈ آئی ویو دیکھیں سارے معاملے کا. ایک بات تو سامنے آتی ہے کہ معاملہ جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے, اور یہ بہت دیر کے بعد میں اس طرح دیکھ رہا ہوں کہ اوپنلی فائٹ ہو رہی ہے. اب اوپنلی جو ہے وہ اختلافات کھل کے سامنے آ گئے ہیں. ایک دیکھیے, ججز کے درمیان اختلاف ہونا کوئی بری بات نہیں ہوتی, ہوتے ہیں. آپ میں ابھی پچھلے دنوں بلکہ انڈیا کے جو سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں, میں ان کا ایک تقریب میں ایک بیان سن رہا تھا. انہوں نے کہا کہ دیکھیے ہم لوگ جو ہے نا اپنے ساتھی ججز کے ساتھ اختلاف کر سکتے ہیں, ہم کورٹ روم میں بیٹھتے ہیں, میرے ساتھ والا جج کوئی فیصلہ دیتا ہے, میں کوئی فیصلہ دیتا ہوں, ہم اختلاف کر سکتے ہیں, دیٹس فائن. لیکن 2 گھنٹے کے بعد ہم انہی کے ساتھ بیٹھ کے آرام سے چائے بھی پی رہے ہوتے ہیں, ہم رات کو بیٹھ کے ان کے ساتھ گولف بھی کھیل رہے ہوتے ہیں, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو اختلاف ہونا بری بات نہیں ہے, لیکن اس اختلاف کو اس طرح سامنے آ جانا یہ بڑی ایک خطرناک بات ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہاں پہ جو امپریشن جو پڑ رہا ہے نا اس سارے اختلاف کا وہ یہ ہے کہ سیاسی نوعیت کے اختلاف بنتے جا رہے ہیں. اور اس میں بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے, میں اور فرینکلی آئی ول شیئر دس ود یو, کہ شاہد میتلا صاحب کا یہ جو اللیجڈ انٹرویو تھا نا جنرل باجوہ کے حوالے سے, اس میں ایک پرٹیکولر جو ایریا تھا ججز کے حوالے سے, جس میں عمر عطا بندیال صاحب اور دیگر ججز کے حوالے سے جسٹس منیب کے بارے میں ذکر ہے, جسٹس اعجاز الاحسن کا اس کے اندر ذکر ہے, اور جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ ججز جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے حامی ججز ہیں, اور یہ جناب ان کی بیگمات جو ہیں یہ ان کے انفلوئنس میں بھی جو ہے یہ بہت سی اپنے ڈیسیجنز جو ہیں وہ لیتے ہیں یا اناؤنس کرتے ہیں. یہ بڑی ہی سیریس ایلیگیشن ہے, یہ بہت سیریس ایلیگیشن ہے کسی ججز کے خلاف. اور میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ اگلے 48 گھنٹے میں جب یہ اللیجڈ انٹرویو آیا, اگلے 48 گھنٹے کے اندر اس معاملے کا جو ہے نا وہ ڈیفینیٹلی اس کو ٹیک اپ کر لیا جائے گا, کیونکہ ججز کی انٹیگریٹی کے اوپر اتنی بڑی بات آئی ہے. لیکن کوئی نوٹس نہیں ہے ابھی تک کوئی نوٹس نہیں ہے. مطلب اس معاملے کے اندر تو آپ کو شاہد میتلا کو اور جنرل باجوہ کو بلا لینا چاہیے تھا کہ جناب آئے نا ذرا بیٹھ کے اس کو ایکسپلین کریں کہ آپ نے کس طرح کسی کے اوپر اتنی بڑی بات کہہ دی. لیکن کوئی نوٹس نہیں لیا گیا ہے ابھی تک. اس کی وجہ یہ کہ ججز کے حوالے سے آلریڈی اب تو مطلب کھل کے باتیں ہونا شروع ہو گئی نا. پہلے یقین کیجئے میں کورٹ رپورٹر ظاہری بات ہے ہمارے دوست وغیرہ ہیں ان سے ہم باتیں کرتے تھے تو چھپا کے آرام مطلب الفاظ کا چناؤ بڑا دھیان سے ہوتا تھا, اور کہا جاتا ہاں یار اس کا ٹل تھوڑا سا اس طرف ہے, ہاں اس کا ٹل تھوڑا سا اس طرف ہے. لیکن اب تو اتنا اوپنلی نظر آنا شروع ہو گیا کہ ایک پرٹیکولر پارٹی کے حوالے سے جب کوئی بینچ بنتا ہے تو چند پرٹیکولر ججز ہی میجورٹی کے اندر جو ہے وہاں پہ موجود ہوتے ہیں. تو اتنی اوپنلی اب یہ بات جو ہے وہ ہونا شروع ہو گئی ہے. سو دس از ویری وریسم, اور ہو سکتا ہے کہ اس میں سے پازیٹیوٹی بھی نکل جائے. میری اطلاعات کے مطابق اس سے ایک دفعہ پہلے بھی انڈیا کے اندر یہ صورتحال بھی بنی تھی جہاں پہ چند ججز نے جو ہے اس وقت اپنے چیف جسٹس کے خلاف آواز بلند کی تھی. اور ایک اور جو سب سے بڑا پوائنٹ ہے اس کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ بینچ فارمیشن, اب یہ چیف جسٹس کا استحقاق ہے, وہ جو مرضی بینچ بنائے. لیکن اس کے حوالے سے بہت ڈسکشنز ہو چکی ہیں
کہ یہ اختیار چیف جسٹس کے پاس نہیں ہونا چاہیے. اینڈ دس ڈز ناٹ مین کہ میں عمر اتاب بندیال صاحب کی بات کر رہا ہوں. میں آنے نیکسٹ چیف جسٹس جو ہیں وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں, وہ نیکسٹ چیف جسٹس بن رہے ہیں. لیکن یہ اختیار اگر چیف جسٹس کے ہاتھ سے چلا جائے, بلکہ وہ خود گو اپ کریں, میرے خیال میں تو اگر وہ خود گو اپ کریں اور کوئی اور ایسا سسٹم بنایا جائے جس کے اندر جو ہے وہ بینچز آٹومیٹکلی مطلب کسی بھی جج کی ایکسپرٹیز کے مطابق اگر بننا شروع ہو جائیں تو یہ کنٹروورسیز ختم ہو جائیں گی کہ جناب اپنے پسندیدہ ججز کے ہی بینچز بن رہے ہیں. سو میرے خیال میں اس میں کوئی نہ کوئی مڈل وے نکالنا پڑے گا, اور اگر یہ نہ ہوا تو تھنگس کین گیٹ ویری ویری اگلی. مطلب میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ اسلام آباد کی ہواؤں کے اندر جو ہے وہ اس وقت کہیں دور دور جو ہے وہ مختلف ریفرنسز کی بھی بات ہو رہی ہے, وچ از ویری ڈینجرس, ویری ویری ڈینجرس. سیاسی طور پہ یہ ملک آلریڈی پولرائزڈ ہے, اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کافی حد تک پولرائزڈ ہے. اگر عدلیہ کے حوالے سے بھی یہ پولرائزیشن شروع ہو گئی تو خود ہی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم کدھر کھڑے ہیں. بہرحال 11 بجے آج اب کیس کی سماعت ہونی ہے, اب دیکھیں اس کے اندر جو ہے وہ کیا آتا ہے. کچھ دیگر خبریں بھی شامل کرتے ہیں جناب. عمران خان صاحب کے لیے ایک اور نئی پریشانی سامنے آ گئی ہے. لیسکو ناراض ہو گئی جناب. لیسکو مطلب یہ جو ہماری بجلی پرووائڈ کرنے والی کمپنی ہے, انہوں نے کہا جی تحریک انصاف کے جو مختلف کیمپس لگائے گئے تھے عمران خان صاحب کی ریزیڈنس کے باہر, یہ بجلی چوری کر رہے تھے. اور یہ تو حقیقت ہے کہ انہوں نے لائٹیں شائٹیں کہاں سے آنی تھیں, وہ کنڈائی ڈال کے ہی آنی تھی وہاں سے. تو اس کے اوپر بھی جو ہے لیسکو نے نوٹس چھوٹے یہ تیار کر دیا, یہ آپ اسکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ جی ہمارا عملہ جو ہے وہ چیکنگ کرنے کے لیے آنا چاہتا ہے بنی گالا, تو ہمیں جو ہے وہ اس کی اجازت دی جائے, ورنہ پھر ہم قانونی چارہ جوئی کا جو ہے وہ پوری طرح حق رکھتے ہیں. اچھا جی, اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں, رانا ثناء اللہ صاحب کا جو ایک بیان تھا ان کے, اس سے متعلق اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست جو ہے وہ ایک دائر کی گئی ہے. عمران خان صاحب نے موقف اختیار کیا کہ رانا ثناء اللہ نے ایک انٹرویو میں ڈائریکٹ دھمکیاں دی ہیں فریقین کو میری گرفتاری کر کے اپنے منصوبے پر عمل درآمد سے روکا جائے. اچھا, یہ بیسکلی انہوں نے PNN کے اندر جو ہیں وہ ایک جرنلسٹ ہیں فروخ بڑائچ, ہی از اے ویری گڈ جرنلسٹ. ویسے یہ پہلے ایک سوشل میڈیا ویب سائٹ کے لیے کام کرتے تھے, اب انہوں نے PNN کے اوپر اپنا پروگرام شروع کیا ہے. تو انہوں نے رانا ثناء اللہ کا یہ انٹرویو کیا تھا جس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ جی پاکستان تحریک انصاف جو ہے نا, یا وہ ہوں گے یا ہم ہوں گے, مطلب اس طرح کی انہوں نے بات کی تھی. اور عمران خان صاحب کو مٹانے کی جو ہے کچھ اس طرح کی انہوں نے بات کی تھی. تو اس سے متعلق جو ہے وہ اب یہ پٹیشن جو ہے فائل ہوئی ہے. میرا خیال میں رانا ثناء اللہ صاحب نے بہت غلط بیان دیا ہے, اس کا کوئی سر پیر نہیں بنتا تھا, کوئی سینس نہیں بنتی تھی. پاکستان کے اندر سیاسی جماعتیں جو ہوتی ہیں وہ ختم نہیں ہوتی اس طرح. رانا ثناء اللہ صاحب کے اگر دماغ میں کہیں پہ یہ بات ہے تو بہت ہی غلط ہے, ایسا ہو نہیں سکتا. اور دوسری بات یہ, میں اسد عمر صاحب کا اس سلسلے میں نا کل انہوں نے پریس کانفرنس کی تو مجھے بڑی اچھی ایک بات لگی. انہوں نے کہا کہ یہ وہی رانا ثناء اللہ ہیں جب ان کے اوپر ہیروئن کا ایک وہ کیس ڈلا تھا, منشیات اسمگلنگ کا ایک کیس ڈلا تھا, اور وہ کیس جب کیبنٹ کے اندر آیا تھا تو انہوں نے کہا کہ مجھ سمیت, یہ ان کے ساتھ فواد چودھری بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا مجھ سمیت فواد چودھری جو ہیں انہوں نے یہ کہا تھا وہاں پہ ANF کے جو ایک باوردی وہاں پہ آفیسر آئے ہوئے تھے, ان کو کہا تھا کہ جناب یہ جو آپ کیس بنا رہے ہیں نا رانا ثناء اللہ کا, یہ کوئی سر پیر اس کا سمجھ نہیں آ رہا. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کی مخالفت کی تھی, ایون دو وہاں پہ شہریار آفریدی صاحب جو ہیں وہ جان اللہ کو دینے کے لیے تیار ہو گئے تھے, لیکن دیگر جو منسٹرز تھے اس وقت کیبنٹ کے اندر وہ اس سے زیادہ سیٹسفائڈ نہیں تھے. تو اسد عمر صاحب نے کہا کہ جی ہم نے اس وقت آپ کے ساتھ یہ کیا تھا, لیکن آپ یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کو ختم کرنے کی باتیں کر رہے ہیں. تو میرا خیال میں اس معاملے کے اوپر اسد عمر صاحب جو ہیں وہ بالکل ٹھیک بات کہہ رہے ہیں. اچھا جی, اس کے علاوہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جناب عمران خان, فواد چودھری اور اسد عمر کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کیس آج سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے, اور کاز لسٹ بھی جو ہے وہ جاری کر دی گئی ہے. تو اس سلسلے میں یہ بھی آج ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. اس کے علاوہ جہانگیر ترین گروپ کے حوالے سے جناب کل خبر آئی, انہوں نے اکٹھے افطاری کی ہے, بڑی دیر کے بعد پورا گروپ اس کے اندر اکٹھے نظر آیا, اور اس میں مطلب راجہ ریاض صاحب جو اس وقت اپوزیشن لیڈر ہیں وہ بھی نظر آئے, اون چودھری صاحب جو ہیں وہ بھی اجلاس کے اندر شریک تھے, اور پورے گروپ نے جناب یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اب دوبارہ جو ہے وہ فعال ہوں گے. اور گروپ کے کچھ ارکان جو ہیں وہ تحریک انصاف نظریاتی کے نام سے سیاسی شناخت بنانے کی انہوں نے وہاں پہ تجویز بھی دی ہے. اچھا, اس میں ایک اور ریزن جو میں جہانگیر ترین گروپ کے حوالے سے آپ کو بتا دوں, اس میں سے کئی لوگ جو ہیں میری اطلاعات کے مطابق نون لیگ نے ان کو جب ضمنی انتخابات کے اندر جو ہے وہ ٹکٹس دیے تھے, نون لیگ اب اگلی دفعہ کوئی دینے کا ارادہ نہیں رکھتی. تو اس لیے آپ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کچھ ان کی مجبوری بھی ہے کہ ان کو الٹیمیٹلی اب اپنا گروپ فارم کر کے کوئی نہ کوئی اسٹریٹجی بنانی ہی پڑے گی. گروپ تو پہلے بھی تھا, لیکن کچھ حد تک آپ سمجھ لیجئے کہ جب ان لوگوں نے نون لیگ کے ٹکٹ کے اوپر الیکشن لڑے تھے تو پھر ظاہری بات ہے آپ کی شناخت کہیں پہ وینش ہو گئی تھی.
لیکن اب جو ہے وہ دوبارہ اس شناخت کو جو ہے ری ایکٹیویٹ یہ کرنا چاہتے ہیں. 11 بجے کا ٹائم ہے جناب آج کیس کا, تو انشاءاللہ جب اس کیس کی سماعت شروع ہوگی اور کمپلیٹ ہوگی اگلے ویلاگ میں انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اور ساتھ ہی ساتھ ایک دفعہ پھر سے رات کو جو ہمارا ایک ایکسکلوسیو انٹرویو ہے وہ دیکھنا مت بھولیے گا, انشاءاللہ آپ انجوائے کریں گے. اللہ حافظ.